دیکھو تم وہ لوگ ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلائے جاتے ہو، تو تم میں ایسے شخص بھی ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو بخل کرنے لگتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے اپنے آپ سے ہی بخل کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ بے نیاز ہے اور تم فقیر ہو، محتاج ہو۔ اور اگر تم منہ پھیرو گے یعنی نافرمانی کرو گے تو تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا، اور وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ تم سے مال مانگتا ہے کہ اللہ کے راستے میں اپنی جان و مال سے جہاد کرو، یہ اللہ تعالیٰ تم سے مال نہیں مانگ رہا ہوتا، اس کا اللہ تعالیٰ نے اجر دینا ہے اور بڑھا چڑھا کر دینا ہے۔ تو اگر ہم بخل کریں گے تو ہم اپنے ساتھ بخل کر رہے ہیں، کیونکہ اس صورت میں ہمیں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہم نہیں ملے گا نا۔ تو دنیا میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جان و مال کو تو خرید لیا ہے، یعنی مومنوں کی جان و مال اب ان کی جان و مال نہیں ہیں، وہ اللہ کی ہیں۔ تو لہٰذا جب اللہ کی ہیں تو اللہ کے راستے میں ہم نے اپنی جان و مال کو خرچ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم بخل کریں گے، جب بخل کریں گے تو پھر ہمیں جنت نہیں ملے گی۔ ہم اپنے وعدے میں اپنے جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، اللہ کے راستے میں قربانی کریں گے، کہ جیسے کہ فرمایا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دو کہ میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانیاں، میری نمازیں سب کچھ اللہ کے لیے ہیں۔ تو جب سب کچھ اللہ کے لیے ہیں اور یہ مسلمان کا عہد ہوتا ہے اللہ سے کہ اب اس کا جینا، مرنا، قربانیاں، مال و اسباب، نمازیں، عبادتیں سب کچھ اللہ کے لیے ہیں، جب اللہ کے لیے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے راستے میں ان چیزوں کو استعمال کرنا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے دیکھو تم وہ لوگ ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلائے جاتے ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے بلائے جاتے ہو۔ دیکھیں اللہ کے راستے میں خرچ مختلف طریقوں سے ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں خرچ کرنے کا آپ کو حکم دیے ہیں وہاں آپ نے خرچ کرنا ہے، جیسے آپ نے اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرنا ہے، آپ نے والدین پر خرچ کرنا ہے، یہ قرآن میں حکم ہے نا۔ آپ نے غریبوں، مسکینوں، مسافروں پر خرچ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے پھر جہاد پر خرچ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جہاد اللہ کی راستے میں جو جد و جہد ہو رہی ہوتی ہے، جو علماء کرام ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ قرآن کی اشاعت ہے، اسلام کی تبلیغ ہے، اس سلسلے میں جتنا بھی پیسہ دولت کی ضرورت پڑتی ہے وہاں پہ پیسہ خرچ کرنا، یہ سب اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب انسان یہ کر کے بس صرف اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرے، اپنے آپ پر خرچ کرے اور بس باقی اللہ کے راستے میں وہ خرچ نہ کرے، تو یہ پھر طریقہ درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو رستہ ہے نا وہ اس میں یہ تمام امور، تمام احکامات شامل ہیں۔ جیسے میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ اگر ایک انسان جو ہے وہ کہے کہ بھئی میں نے بس نماز پڑھ لی ہے، اللہ کا حکم میں نے مان لیا، باقی روزہ، زکوٰۃ، حج، حقوق العباد وغیرہ یہ تمام کام میں نے نہیں کرنے، بس اللہ کا حکم میں نے ایک مان لیا، تو وہ پھر صحیح مومن نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہے، تو اس کا یہ نہیں کہ صرف آپ نے بیوی بچوں پر ہی خرچ کرنا ہے، اپنے آپ پر ہی خرچ کرنا ہے، وہ بھی نیکی ہے، لیکن تمام جگہوں پر خرچ کرنا ہے جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا ذکر فرمایا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس میں جو ہے وہ کیا ہے، وہ اشاعت اسلام بھی شامل ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کا دین، اس کو ترقی دینا، فروغ دینا، یہ بھی شامل ہے، اس میں بھی اپنا مال خرچ کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں، یہ تو تمہاری آزمائش ہو رہی ہے، تمہارا ٹیسٹ ہو رہا ہے اس دنیا میں کہ تم اللہ کے راستے میں قربانی کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے پیسہ دولت کی، اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کے بھی اسلام کو فتح دے دے۔ تو یہ دنیا کیوں بنائی ہے؟ انسان کو بنایا ہی اس لیے وہ آپس میں ایک دوسرے کو ان کے لیے آزمائش ہو، ٹھیک ہے نا۔ یہ آزمائش کی جگہ ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہماری ہی آزمائش ہو رہی ہے، اور تاکہ ہم اللہ کی بات مانیں گے تو ہمیں جو ہے نا اس کا فائدہ ملے گا، انعام ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے تم فقیر ہو، اللہ جو ہے وہ غنی ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ اور اگر تم منہ پھیرو گے، یعنی ان احکامات سے منہ پھیرو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا، تم مر جاؤ گے اور لوگ آ جائیں گے، وہ نیک کام کریں گے، پھر وہ اجر پائیں گے، انہیں جنت ملے گی، تو وہ پھر تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے۔ یہ معاملہ